عمرانہ کا معاملہ تھا نا، سسر نے دست درازی کی یا منہ کالا کیا تو یہ ہوا کہ وہ شوہر کے اوپر حرام ہو گئی. یہ مفتیان نے فتویٰ دے دیا. فتویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ عمرانہ اب اپنے شوہر کے نکاح میں نہیں رہی، اس لیے کہ شوہر کے باپ نے، سسر نے اس کے ساتھ دست درازی کی، لہذا یہ اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی. مفتیان کرام کا یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیے ایک حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو سنن کبریٰ کے اندر لائے. ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. پھر بولتا ہوں میں، کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. اب دیکھیے، زنا حرام ہے نا، بہو اپنے سسر کے اوپر حرام، لیکن اگر یہ حرام کام کر لیتا ہے، اب یہ لڑکی اس کے اوپر، شوہر کے اوپر حرام نہیں ہوئی، اس کے لیے تو حلال تھی نا، حلال تھی. تو حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی، یہ قاعدہ ہے. اب اس کی روشنی میں بے شمار مسئلے نکالتے چلے جاؤ. حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب قربانی کا دن آ رہا تھا، بکرا لائے تھے، چھری خریدنے کے لیے گئے، دیکھا کہ ایک اسٹین لیس چھری رکھی ہوئی ایک دکان میں، پار کر لیا انہوں نے، چورا کے لے آئے. حاجی صاحب نے کچھ اور بھی بول سکتے ہیں، چورا کر کے لے آئے. بکرا 5,000 کا، ان کی پاک کمائی کا، اور یہ چھری حرام کی، اس لیے کہ چوری کی ہے. اب اگر بکرا جو حلال کا ہے، چھری جو حرام کی ہے، چھری سے ذبح کی جائے تو بکرا حلال یا حرام؟ بولو. ہاں حلال ہے نا، کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ وہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. آج کل وہ بچے ہیں نا، کیا پہنتے ہیں، وہ جینس پینٹ پہنتے ہیں نا، یاد ہے نیچے تک سب صاف کرتے چلے جاتے، تو کہتے کٹ رہتا ان کا. اب وہ ایک بچے نے ایک شرٹ پہن رکھی ہے، اس پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، بچہ نمازی ہے، اتفاق سے وہ تصویر والی شرٹ پہن کر کے آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. تصویر حرام یا حلال؟ بلا وجہ حرام ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھ لی، اب یہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز ہو گئی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم الحرام والحلال. کتنے مسئلے بتاؤ؟ ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، اس قانون کے اوپر پیش کرو، مسئلے نکالتے چلے جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں قانون دے کر گئے، کتاب اللہ قانون، میری سنت قانون. تمہیں محتاج نہیں چھوڑا ہے ہم نے کسی امام کا، کسی پیر کا، کسی مرشد کا. کتاب و سنت دے کر کے جا رہا ہوں، سارے جنرل رولز، سارے اصول کلیہ موجود ہے. فروعات نکالتے چلے جاؤ، جیسے جیسے مسائل حیات پیدا ہوں اس میں نکالتے جاؤ. کوئی چیز باہر سے نہیں لانی ہے، اندر ہی موجود ہے، سب کتاب و سنت میں موجود ہے. نگاہ ہونی چاہیے، نگاہ اگر ہے تو آدمی اس سے مسئلے کا جواب نکال سکتا ہے.